یہ نبی کی طرح ہونے کی دعویٰ کرتے ہیں، ذرا میرے غوث کی طرح تو ہو کے دکھاؤ۔ بچپنے میں خدا جانے کیا کیا کھیلا ہے، لیکن یہ میرے غوث کی شان ہے جو یوں کھیلتے ہیں، کھیل کھیل مردے جلاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کھیل کھیل مردے جلانا جس کی شان ہو۔ ارے عبد القادر جیلانی بتا رہے ہیں کہ میرے نانا کی برابری کرنے والوں پہلے مجھے تو دیکھ لو، مجھے دیکھنے والوں پہلے میرا بچپنا تو دیکھ لو، بچپن کیسا ہے، کھیل کھیل مردے جلا رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا ابو صالح کا بیٹا عبد القادر ننھا سا بچہ ہے، بچوں سے کہتا ہے مر جاؤ بکیر پڑتے ہیں، کم بسم اللہ کہتا ہے تو زندہ ہو جاتے ہیں۔ جب بچوں سے کہیں مر جاؤ تو اپنا بچہ مرا ہوا ملا دینا، وہ لائی جب بچے گر پڑے تو اپنا بچہ ملا دیا۔ میرے غوث نے کہا کم بسم اللہ، سبحان اللہ، سب کھڑے ہو گئے، وہی مرا رہا۔ عورت قدموں پہ گر کے شہزادے سب کے بچے جلا دیے، میرا ارشاد ہوا مائی جس کو ہم نے مارا تھا اس کو جلا دیا، سبحان اللہ، جس کو خدا نے مارا ہم اس کو کیسے جلا سکتے ہیں؟ عرض کیا شہزادے قدم نہیں چھوڑوں گی جب تک میرا بچہ زندہ نہ ہو جائے۔ آسمان کی طرف دیکھا، ننھے ننھے ہاتھوں سے مٹایا، ہوا میں کچھ مٹایا اور اپنی انگلی کے اشارے سے کچھ لکھا اور بچے کی طرف توجہ کر کے کہتے کم باذن اللہ، سبحان اللہ، کھڑا ہو گیا۔ بچے کو زندہ دیکھ کر پھر قدم پکڑ لیے، یہ بتائیے آپ نے ہوا میں مٹایا کیا، لکھا کیا؟ فرمایا مائی تیرا کام ہو گیا چلی جا۔ کہا نہیں جاؤں گی جب تک بتائیں گے نہیں جاؤں گی۔ تو فرمایا مائی تیرا بیٹا لوح محفوظ پر میں نے دیکھا مردوں کی فہرست میں اس کا نام لکھا ہوا تھا، تو میں نے لوح محفوظ سے مردوں کی فہرست سے تیرے بیٹے کا نام مٹا دیا اور زندوں کی فہرست میں نے اس کا نام لکھ دیا، تیرے بیٹے کو زندگی عطا فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انتہائی دکھ اور افسوس کی بات ہے، یعنی میں کہنا بتانا یہ چاہ رہا ہوں اور یہ واضح ہے، کوئی الزام تراشی نہیں کہہ رہا ہوں، کتابیں اٹھائیے، ہاں ان کے روزمرہ کی زندگی میں جو مختلف قسم کے قصے کہانیاں بیان کی جاتی ہیں بزرگوں کے واقعات اور ان کی حکایات کی شکلوں میں، کہ کسی نے جو ہے فلاں مردہ تھے، شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس ایک خاتون ان کے والد کے پاس گئی، میرا بیٹا مر گیا، اکلوتا بیٹا تھا، ہاں ان کا کہ اب موت آ گئی میں کیا کر سکتا ہوں۔ واپس آئے، شیخ عبد القادر جیلانی بہت کم عمر تھے، کھیل رہے تھے، روتا ہوا دیکھا بڑی امی کو تو پوچھا کیا بات ہے کیوں رو رہی ہیں؟ کہا میرا بیٹا مر گیا، ایسا ایسا ہے۔ اچھا، ہاتھ اوپر اٹھایا، ہلایا اور کہا کہ جاؤ گھر پہ، تمہارا بیٹا زندہ ہو گیا۔ وجہ کیا بتائے؟ بولے لوح محفوظ میں جو اس کی موت لکھی تھی اس کو مٹا کر جو ہے زندگی لکھ دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یقین لے کر کے ایک عورت آئی غوث پاک کی چوکھٹ پر، حضور اولاد نہیں ہے، فرمایا تیری تقدیر میں نہیں ہے، حضور اولاد نہیں ہے، آسمان کی طرف دیکھا کہ تیری تقدیر میں نہیں ہے۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو لوح محفوظ پڑھتے ہیں، تو غوث پاک وفاداران مصطفیٰ ہی میں نہیں بلکہ غوث پاک تو وفاداران مصطفیٰ کے یعنی اولیاء اللہ کے گروہ کے سردار ہے۔ وہ عورت آئی لینے کے لیے، یارو دل چاہیے، یقین چاہیے۔ میرے غوث کی شان یہ ہے، جب اس عورت سے کہا تیرے مقدر میں نہیں، عورت نے بڑھ کر کہا دیوانی تھی، شیدائی تھی، سچی ماننے والی تھی، حضور اگر میرے مقدر میں ہوتی تو آپ کی چوکھٹ پر کیوں آتی؟ مقدر میں ہوتا تو یوں ہی مل جاتا، آپ کی چوکھٹ پر آئی ہوں وہ لینے کے لیے جو میرے مقدر میں نہیں ہے۔ میرے غوث کے ہاتھ اٹھ گئے، دریائے کرم جوش میں آ گیا، عرض کرتے مولا اس کو ایک بیٹا عطا فرما۔ ارشاد ہوا عبد القادر میرے محبوب جس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے تو اولاد مانگ رہا ہے، عرض کیا مولا اب ایک نہیں دو عطا فرما۔ ارشاد ہوا عبد القادر ایک نہیں ہے تو دو کہتا ہے، عرض کیا اب تین عطا فرما۔ پھر ارشاد ہوا عبد القادر ایک نہیں تو تین کہتا ہے، عرض کیا چار عطا فرما۔ ارشاد ہوا ایک نہیں تو چار کہتا ہے، کہتے پانچ عطا فرما۔ ارشاد ہوا ایک نہیں تو پانچ کہتا ہے، گنتی بڑھتی گئی، گیارہویں والے پیر 11 پر آ گئے، اب اس کو 11 بیٹے عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ ارشاد ہوا عبد القادر ایک نہیں ہے تم 11 مانگ رہے ہو، عرض کیا اگر تیرا نہیں تھا تو اپنا محبوب کیوں بنایا؟ ارے جب محبوب بنایا ہے تو عطا کر دے۔ ایسے ایک واقعہ میں نے اس سے پہلے ذکر کیا، ہاں یہ سب ان کی کتابوں میں ہے، شیخ کیلانی نے اور دوسرے علماء نے نقل کیا ان کے حوالوں سے، ہاں کہ وہ کہتے ہیں ایک خاتون آئی کہ مجھے ایک بھی اولاد نہیں ہے، شیخ عبد القادر جیلانی نے اللہ سے ضد کی کہ اس کو 2 بیٹے دے، کہا ایک بھی نہیں لکھی ہے میں نے تو 2 بول رہا ہے، کہا 3 دے، ایک نہیں لکھی ہے اب 3 کہہ رہا ہے 4 دے دے، ضد پکڑ لی، لاڑ کر لیا، ہاں 7 تک پہنچ گئے، 7 اولاد دینی پڑی اللہ رب العالمین کو۔ اس قسم کے واقعے سے کیا دماغ میں بیٹھا آپ کے اور ہمارے؟ جیسے ایک ضدی قسم کا لڑکا یا کوئی آدمی ہاں اپنے باپ سے اپنے بڑے سے ضد کر کے کوئی چیز منوا لیتا ہے اور لاڈ پیار میں وہ مجبور ہو جاتا ہے باپ کہ میں نہیں مانوں گا تو باپ پریشان کرے گا، ہاں کیا کروں مجبور ہوں چلو ضد پوری کر دیتا ہوں۔ اس طرح کا معاملہ اللہ رب العالمین سے کوئی کر رہا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی اور فلاں وما قدر اللہ حق قدرہ۔ سن لے سب لوگ کہ جو ایسا اس قسم کا عقیدہ رکھتا ہے اس نے اللہ رب العالمین کو جانا ہی نہیں، پہچانا ہی نہیں، اس کی عظمت کبریائی تعظیم کو سمجھا ہی نہیں، اللہ کی شان میں انتہائی خطرناک قسم کی گستاخی کر رہا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بارہا بتایا اور قرآن میں جگہ جگہ مضامین ہیں، اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ یہ اللہ رب العالمین کی شان تو یہ ہے کہ فرشتے انبیاء کرام بغیر اجازت کے اس کے سامنے زبان نہیں کھولیں گے۔ اللہ تعالیٰ صرف کسی وحی کا ارادہ کرتا ہے تو سارے فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ثابت شدہ قرآن و حدیث کے مضامین ہے یہ، ہاں اللہ رب العالمین نے صرف تجلی فرمائی تو پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا۔
سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا کہ جب پروردگار نے اپنی تجلی فرمائی تو پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی شخص یہ جرات اور ہمت کر سکتا ہے, سارے فرشتے سارے انبیاء صالحین مل کر, کہ تیرا یہ فیصلہ ہے, نہیں 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 بدل دے, ہم نہیں مانیں گے, اور چل جائے گا معاملہ؟ اللہ رب العالمین کا معاملہ تو یہ ہے کہ اس کا جو فیصلہ ہے اس فیصلے کے مطابق اس کی پسند کو جو پسند کرے وہ مومن ہے, اس کی ناپسند کو جو ناپسند کرے وہ مومن ہے. اللہ جو چاہے اگر ہم نہیں چاہیں, اللہ جسے پسند کرے اگر ہم نہیں پسند کریں, اللہ جس سے نفرت کرے ہم اگر اس سے محبت کریں تو ہمارا ایمان نہیں بچے گا, صالحین صالحین نہیں رہیں گے. کوئی یہ کہہ سکتا ہے ابو جہل, کوئی پیر مرید یا بڑے سے بڑا نبی ولی یا فرشتے ابو جہل کو بخشا جائے؟ ابو طالب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے نہیں نکال پائیں گے, قرآن حدیثوں سے واضح طور پر ثابت ہے, صرف رافضی نہیں مانتے اسے. نہیں نکال پائیں گے جو شرک پر مرا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو نہیں بچا پائیں گے اس لیے کہ مشرک تھے, صاف قرآن کی آیت اور حدیث ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنے باپ کے لیے استغفار کرنے سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کے لیے دعائے مغفرت کرنے سے منع کر دیا دنیا میں, کہ دنیا میں شرک پر مرنے والے کے لیے دعا نہیں کر سکتے, تو آخرت میں بچا لیں گے, اللہ کا فیصلہ بدلوا دیں گے. یہ اس قسم کے جو واقعات بیان کرتے ہیں وہ اللہ سے ڈریں, اللہ کو پہچانے, قرآن پڑھیں. قرآن یہ الٹے سیدھے واقعات چھوڑ کر کچھ دن قرآن کا مطالعہ کریں, اس کو ترجمے سے پڑھ لیں, اپنے مولوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں, اور یہ جانیں کہ اللہ کے اسماء و صفات, اس کی شان و عظمت کیا ہے. اگر اس کو جان لیں گے تو اس قسم کے گستاخانہ اور جھوٹے واقعات جس میں اللہ کو نعوذ باللہ چھوٹا دکھا کر بزرگوں کو بڑا دکھایا جاتا ہے, ایسے واقعات بیان کرنے کی, ذکر کرنے کی بھی ہمت اور جرات نہیں کرے گا کوئی ایمان والا, اگر واقعی ایمان ہے.